السلام علیکم. سنو ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کا میزبان ڈاکٹر مراد عباسی حاضر ہے. آج ہم بات کریں گے کہ نالج کی اپلیکیشن اور اس کی ایتھکس کیا ہے. جب ہم نالج کی بات کرتے ہیں تو اسے علم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا اور معلومات کا ذریعہ اکٹھا کرنا. قرآنک پرسپیکٹو میں اگر اس کو لیں تو سورہ الرحمن میں جو آرٹ آف ایکسپریشن اینڈ کمیونیکیشن کو ڈیرائیو کیا گیا ہے، ایکسپلور کیا گیا ہے، فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، کہ انسان کی جو کریشن ہوئی اور اس کے بعد اسے علمہ البیان. بیان ہے علم المعانی، بلاغت، فصاحت اور بہت سارے سائنسز اس میں آتی ہیں. یہ آرٹ آف ایکسپریشن اینڈ کمیونیکیشن ہے. تو کمیونیکیشن کی اور ایکسپریشن کی بھی ایتھکس ہیں. تو علم سیکھنے کی ایتھکس کیا ہیں؟ جیسے قرآن مجید کے اندر وقول قولا سدیدہ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کمیونیکیٹ کیسے کیا جائے. فرمایا گیا کہ سے دا اسٹیٹ ورڈز، کہ پولائٹ مینر میں اور اسٹیٹ ورڈز میں بات کرو. جب پولائٹنس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قولوا قولا لینا، کہ بڑا سافٹ اینڈ لینینٹ ورڈز میں کمیونیکیٹ کریں. تو علم فقط معلومات جمع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو ایتھیکل سٹینڈرڈ کے مطابق آگے کمیونیکیٹ کرنا. اسی سے تعلیم جو باب تفعیل سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس نالج کی پازیٹیو اپلیکیشن اپنی پرسنل کیپیسٹی میں انٹرنل اور ایکسٹرنل پیوریفیکیشن کے لیے، اور اس ایجوکیشن کو پھر اس کی ٹرانسفارمیشن سوسائٹی تک. یعنی آپ علم حاصل کریں لیکن علم نافع ہو، بینیفیشل نالج جس کا آپ کو فائدہ ہو. ایسی معلومات یا علم یا سکلز جس سے کسی کی عزت مجروح ہوتی ہو، آپ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہوتے ہوں. فار ایگزامپل اگر ایک ڈاکٹر ہے، وہ اس کے پاس علم ہے کس کا؟ میڈیسن کا. اس کے پاس سرجری کا علم ہے، اس کے پاس جو ہے وہ آپ کی ادویہ سازی کا علم ہے. اگر وہ کسی ہارٹ پیشنٹ کو اس کی اینجیوگرافی کر کے تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں سٹنٹ ڈلے گا، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے علم سے کھلواڑ کر رہا ہے. یہ علم لا ينتفع ہے. جو علم بینیفیشل نہیں ہے اس سے آپ حرام کما رہے ہیں، کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہو رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے علوم ہیں، دیگر سائنسز ہیں جس سے لوگ سیکھتے ہیں مگر وہ ڈسٹرکٹیو نالج ہوتا ہے، اس سے تباہی پھیلتی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے جو پیرامیٹر فوکس کیے ہیں اس کی روشنی میں آج ہم سوسائٹی کا احاطہ کریں تو ہمیں معلومات تو بہت ملتی ہیں لیکن اس کی اپلیکیشن نہیں ملتی. دا ریزن بیہائنڈ دیٹ کہ وہ نالج فار اکانومی اور جاب اپورچونٹی آبجیکٹیو بنا لیا گیا، حالانکہ نالج ہے فار کیریکٹر بلڈنگ اینڈ نیشن بلڈنگ. جب یہ آپ کے پاس آئے گا تو ان پڑھ بھی جو ڈگری ہولڈر نہیں ہوتا، پیسے تو وہ بھی کما لیتا ہے، لیکن اس نالج سے آپ نے گین کیا ٹو نو دا سیلف. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اگر اپنی سیلف آئیڈینٹی نہیں ہے، سیلف ایکسپلوریشن نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو نہیں جان پاتے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب بندہ خود کو پیوریفائی کرتا ہے تو منزل احسان پہ پہنچتا ہے. حدیث جبریل آپ دیکھیں کہ انت عبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. بینیولنس کا سٹینڈرڈ علم کے اندر یہ ہے کہ آپ ایسے ورشپ کریں کہ یو آر واچنگ آلمائٹی اللہ. اگر آپ اس قابل نہیں ہیں، if you are unable to watch Allah's reality, then observe that you are under the observation of Almighty Allah. آپ اللہ کی observation میں ہیں. یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی. تو علم جب کسی انفاق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو خرچ کرنے والا اس کو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. چیریٹی ایسے کریں کہ وہ لوجہ اللہ ہو. اگر آپ پبلک ریپیوٹ حاصل کرنے کے لیے کہیں گے تو یہیں تک ریوارڈ ہوگا. ایمنس ریوارڈ جو اجر عظیم ہے تب ملے گا کہ جب آپ اللہ کے لیے کریں گے تو پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا. تو علم کے باب میں قرآن مجید میں مختلف سائنسز ہیں، میڈیکل ہے، بائیو سائنسز ہیں، باٹنی ہے، کیمیکل ایولیوشن آف ہیومن لائف ہے، سائنٹیفک ایکسپلوریشنز ہیں، میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں، بگ بینگ تھیوری کا کانسیپٹ ہے سورہ فلک سے. اور اب فلک کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایکسپلوڈ ہونے کے معنی ہے. اسی طرح فنگر پرنٹ آئیڈینٹی، ڈفرینٹ سائنسز جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے. وہ سیکولر اور ورلڈلی سائنسز کی بات تھی. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نوجوان نسل کو ایسا علم دیں جس کے اندر اسے ایتھیکل یا مورل سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کا بھی موقع ملے. اسے پتہ ہو کہ کون سی انفارمیشن فائدے مند ہے. بہت سارا علم ایسا ہوتا ہے کہ جس سے فساد پھیلتا ہے، وہ اچھی بات نہیں ہوتی. معاشرے میں ڈی ٹریک ہوتا ہے، فالٹ لائنز ہوتی ہیں، پولرائزیشن ختم ہوتی ہے. علم یونائٹڈ کرنے کے لیے، یونٹی پیدا کرنی، علم سافٹنس پیدا کرنا ہے. اور یاد رکھیں کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل مرحلے سے گزرے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتا.
ان مع العسر یسرا قرآن نے کہا کہ ود ہارڈ شپ اٹس ایز. یہ جو ہارڈ شپ ہے یہ پہلے ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. کوئی پروفٹ میسنجر ویل آف نہیں تھا. آپ کو اس بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، پیریڈ آف ٹرائل سے، تاکہ آپ سیکھ سکیں. آپ کا اینڈ ڈیسٹینیشن کمفرٹ زون ہے. تو نوجوانوں کو میں کہوں گا کمفرٹ زون سے نکلیں. کمفرٹ زون از ناٹ یور انیشیل اسٹیج، کمفرٹ زون از یور ڈیسٹینیشن. یو ول ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا پیریڈ آف کرائسس اینڈ ٹرائل، دین یو ول ہیو ٹو بیکم ٹو انٹر انٹو دا کمفرٹ زون. جیسے پیراڈائز میں اگر جانا ہے تو دنیا جو ہے کمفرٹ زون نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے. اس میں ٹیسٹ ہے، بہت ساری ٹرائل سے آپ کو گزرنا ہوگا. اللہ نے ٹیسٹیفائی کیا ہے. پھر اس نے کہا ہے کہ جو پاس ہوں گے سلام قولا من رب الرحیم، دین اللہ ول گیو دیم ریسیپشن. They will have to enter into the paradise. Allah will receive them. اور انہیں کہے گا salute and peace be upon you، کہ آپ پر سلامتی ہو. تو نالج ایسا حاصل کریں کہ اس پیریڈ آف ٹرائل سے گزریں اچھا کر کے. یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز علم کے لیے تحقیق کے لیے نہیں دیتے، آپ اپنے جسم کی نمائش کریں گے تو یہی آپ کو آخرت میں عذاب کا باعث بنے گی. قرآن نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ دوسروں کو ابھارتے ہیں فحاشی اور ریانی پر، ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے. میں اس نوجوانوں سے، یوتھ تھے، فیمیل میل سے کہوں گا ریٹنگ کے کمانے کے چکر میں اپنی جسم کی نمائش نہ کریں. نمود و نمائش، فحاشی اور ریانی، شباب و کباب، یہ سارا ختم کر دیں، رقص و سرود. چونکہ اس کے مینٹل ایفیکٹس بھی ہیں اور اس کی اب باڈی کے بھی نیگیٹو ایفیکٹس ہیں. وہ علم آگے پھیلائیں، ریسرچ کا، انوویشن کا، ٹورزم کا، نیچر بیوٹی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، سائنسز ہیں. کیوں آپ سارے سبجیکٹ چھوڑ کے تو وہ ویڈیوز وائرل کرتے ہیں جس میں ریٹنگ ہوتی ہے. اور یہ بھی کہوں گا کہ ریٹنگ کا ٹرینڈ ختم کریں. کیوں نہیں ریٹنگ ہوتی اچھی بات پہ؟ اچھا علم پہنچانے پہ ریٹنگ ہونی چاہیے، اچھے تحقیق پہنچانے پہ وہ ویڈیو وائرل ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم چسکے والی ویڈیوز دیکھیں. دس از ناٹ پازیٹیو نالج. اگر پازیٹیو نالج لینا ہے اپنا مینٹل کمفرٹ زون ہارٹ کے لیے، تو یو ول ہیو ٹو پیوریفائی یور ہارٹ فرام ریسائٹنگ آف دا ہولی قرآن. درود و سلام کثرت سے پڑھیں. آج معاشرے میں جو بہرا روی ہے، اگر ہم اس کو ختم کرنا ہے تو ریاست مدینہ کے جو اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، نالج فار وزڈم، نالج فار پیس، نالج فار انٹرنل پیوریفیکیشن، نالج فار ایڈوانسمنٹ، کریٹیوٹی اینڈ انوویشن، تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر یاد عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.